بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 94 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب ما یقرأ بعد تکبیرۃ الاحرام کا باب پڑھیں گے، یعنی وہ باب جس کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے گا، آج کے سبق میں اس کی تفصیل ہوگی۔ باب ما یقرأ بعد تکبیرۃ الاحرام کے تحت جو ہے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 6 احادیث ذکر کی ہیں۔ ان احادیث میں متعدد ادعیہ کا ذکر ہے، یعنی متعدد قسم کی دعائیں مذکور ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل پڑھیں گے۔ باب ما یقرأ بعد تکبیرۃ الاحرام۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبه قال ہنیئۃ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول قال اقول اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللهم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد رواہ الجماعہ الا الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ قال احسبہ قال ہنیۃ، تو میرا خیال ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرماتے، ہنیۃ تھوڑی دیر۔ فقلت، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ پر قربان ہو میرے ماں باپ، اے اللہ کے رسول، اسکاتو کا بین تکبیر و بین القراءۃ ما تقول، آپ جو ہے قرات اور تکبیر کے درمیان خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ قال، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری فرما دے کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے اندر دوری پیدا فرمائی۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدرس، اور میری خطاؤں کو ایسے صاف ستھرا فرما دیں، یا مجھ سے خطائیں ایسے مجھے خطاؤں سے ایسا صاف ستھرا کر دیں جیسے کہ سفید کپڑا جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے میل کچیل سے۔ اللہم اغسل خطایایا، اے اللہ میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، والثلج والبرد، اور برف سے اور اولوں سے۔ رواہ الجماعہ الا ترمذی، اس کو محدثین کی ایک جماعت نے سوائے ترمذی کے روایت کیا ہے۔ تو اس باب کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ متعدد احادیث ہیں، جیسے متعدد جو ہے وہ دعائیں مذکور ہیں ان احادیث کے اندر، جیسے کہ ابھی پہلی حدیث آپ کے سامنے گزری ہے، اس کے اندر ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ والی دعا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے خاموشی میں۔ تو اب اس مسئلے میں احناف کا اور شوافی کا اختلاف ہے، اور وہ استحباب کا ہے، مختار کا ہے اور غیر مختار کا، یعنی کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو دعا ہے یہ مختار اور مستحب ہے، اس کو پسند کیا ہے احناف نے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائے توجہ ہے، یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو دعا ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مختار ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طرح امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں احناف میں سے، وہ بھی اسی کے قائل ہیں، ان کے نزدیک بھی دعائے توجہ یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین الی آخرہ، یہی پڑھنا پسندیدہ اور مختار ہے۔ دوسری روایت اس باب کے وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاة قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال إلى آخر الحديث رواه مسلم في صلاة الليل. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اللہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کو کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے. وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں. انت ربی، تو میرا رب ہے. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. وہدنی لاحسن الاخلاق، اور میری رہنمائی فرما اچھے عمدہ اخلاق کی طرف. لا یہدی لاحسنها الا انت، اخلاق کی عمدگی کی طرف آپ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں. واصرف عنی سیئہا، اور مجھ سے برے اخلاق ہٹا دے. لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور برے اخلاق کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہٹا سکتا. لبیک وسعدیک، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وسعدیک، بار بار حاضر ہوں. والخیر کلہ فی یدیک، اور تمام کی تمام بلائی آپ کے قبضے میں ہے. والشر لیس الیک، اور برائی آپ کی طرف نہیں آ سکتی. وانا بک و الیک، میں آپ کے ساتھ اور آپ کی طرف پناہ چاہتا ہوں. تبارکت و تعالیت، آپ بابرکت اور بلند ہیں. استغفرک و اتوب الیک، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. اذا رکع، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے. قال الی آخر الحدیث، تو آخر تک حدیث انہوں نے بیان کی. رواہ مسلم فی صلاۃ اللیل، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صلاۃ اللیل کے اندر ذکر کیا ہے. اس سے اگلی روایت عن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام یصلی تطوعا قال اللہ اکبر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک. ثم یقرأ. رواہ النسائی واسنادہ صحیح. محمد بن مسلمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز کے لیے نیت باندھتے یا نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہ اکبر وجہت وجہی للذی فطر السماء، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف یکسو ہو کر متوجہ کیا. اس کا ترجمہ پچھلی حدیث میں گزر چکا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین الی آخرہ. ثم یقرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے. رواہ النسائی، اس کو نسائی نے روایت کیا. واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے اگلی روایت عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. رواہ الطبرانی فی کتابہ المفرد فی الدعاء واسنادہ جید. اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حمید الطویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. وبحمدک، اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بابرکت ہے، برکتوں والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کو طبرانی نے اپنی کتاب المفرد فی الدعاء یعنی باب الدعاء کے اندر روایت کی ہے، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے.
اس سے اگلی روایت ہے وعن الاسود عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک رواہ الدارقطنی والطحاوی واسنادہ صحیح۔ اسود سے مروی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ جب نماز شروع فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، وتعالی جدک اور تیری بزرگی بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کو دارقطنی نے روایت کی اور طحاوی نے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ آخری روایت ہے اس باب کی وعن ابی وائل قال کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا افتتح الصلاة یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یسمعنا ذالک رواہ دارقطنی واسنادہ حسن۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک ہم تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک اور تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک اور تیری بزرگی بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یسمعنا ذالک ہمیں یہ سناتے۔ رواہ دارقطنی واسنادہ حسن، اس کو دارقطنی نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس باب کی جو پہلی روایت ہے اس کے اندر ہے اللہم اغسل خطایایا، اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد، یا اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ میری گناہوں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کپڑا یا بدن صاف کرنے میں جتنا گرم پانی مفید ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ صفائی ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے، چاہے بدن ہو یا کپڑا ہو، تو اتنا جو ہے وہ ٹھنڈا پانی اگر اس میں استعمال کیا جائے تو وہ اتنا مفید نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں برف اور اولے کو کیوں خاص طور پہ اختیار کیا ہے خطاؤں کو دھونے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں بدن کی ظاہری صفائی وغیرہ مراد نہیں ہے، ظاہری میل کچال مراد نہیں ہے، بلکہ ازالہ خطا ہے، یعنی کہ گناہوں کا ازالہ۔ تو ازالہ خطایا مراد ہے، گناہوں کے ازالہ مراد ہے، تو معاصی کو جو گناہ ہیں ان کو عین نار قرار دیتے ہوئے، آگ قرار دیتے ہوئے اس کے ازالے کے لیے ان مبردات کو، یعنی کہ ان ٹھنڈکوں کو ذکر کیا۔ جیسے کہ آگ گرم ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ پانی سے عام طور پہ بجھائی جاتی ہے۔ تو جو معاصی ہیں وہ بھی ایک آگ کی صورت میں ہیں گویا کہ، تو اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو ٹھنڈی چیز کی ضرورت ہے، اس وجہ سے جو ہے پانی کے ساتھ برف اور اولوں کا ذکر کیا خاص طور پہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب صفت الصلاۃ کے تحت جو مذکور ہے باب ما یقرأ بعد تکبیرۃ الاحرام کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس باب کی 6 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور فقہی مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کون سی دعا پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو احناف کے نزدیک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا مختار اور پسندیدہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین الی آخرہ پڑھنا زیادہ پسندیدہ اور مختار ہے۔ آخر میں آپ سے سوال ہے، نمبر 1، حنفیہ کے ہاں تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی دعا مختار اور پسندیدہ ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔